وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین، سورۃ الانفال کی پہلی آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے اور اس کی 7 آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مکی ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر 7 آیتیں، یہ 7 آیتیں مکی ہیں، باقی ساری صورت مدنی ہے۔ سورہ انفال کا شان نزول یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، پیارے نبی جی آپ سے صحابہ کرام مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا اور رسول کا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت جب کافروں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ کافروں کے پیچھے ان کے تعاقب میں چلا گیا کہ کہیں کافر واپس حملہ نہ کر دیں، اور ایک حصہ لشکر کا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور تیسرا حصہ لشکر کا جو کافروں نے مال چھوڑا تھا، غنیمت چھوڑی تھی، وہ جمع کرنے لگ گئے۔ اب جب کافر چلے گئے، بھاگ گئے، اور جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کر کے لایا تھا ان تینوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ مال غنیمت تو ہمارا حق ہے، یہ ہم نے جمع کی ہے۔ جنہوں نے کافروں کا تعاقب کیا تھا وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا حق ہے، اس لیے کہ اگر ہم کافروں کا تعاقب نہ کرتے تو پھر دوبارہ واپس آ جاتے۔ اور جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف ان کی اونچی شان کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور کہا کہ یسألونک عن الانفال، پیارے نبی جی یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا اور رسول کا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول کو اختیار دیا ہے اس کو تقسیم کرنے کا۔ تو آپ آپس میں اختلاف نہ کرو، اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق تم میں تقسیم کر دیں گے۔ پھر دوسری جگہ آگے آتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پھر ہر ایک کی ترتیب مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ اللہ کا کتنا حق ہوگا اور رسول کا کتنا ہوگا، پھر سپاہیوں میں بھی تقسیم کر دی کہ جی کس کا کتنا حق ہوگا اور کس کا کتنا حق ہوگا مال غنیمت میں، پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ ایک تو اس کا یہ شان نزول ہے، اور ایک اور شان نزول بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ صحیح میں روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی
لڑائی میں ایسا ہوا کہ میرے بھائی عمیر کو ایک کافر نے شہید کر دیا. سعید بن عاص اس کافر کا نام تھا. جب اس نے میرے بھائی کو شہید کیا تو میں نے اس کافر کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی تلوار میں نے حاصل کر لی. وہ تلوار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی نفلنی ھذا السیف فانا من قد علمت حالہ، کہ اے اللہ کے نبی یہ جو تلوار ہے یہ آپ مجھے دے دیں، یہ تلوار مجھے دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردہ من حیث اخذتہ، اے سعد بن ابی وقاص جہاں سے تو نے یہ تلوار لی ہے مال غنیمت میں سے، اس کو وہیں واپس رکھ دو، وہیں واپس رکھ دو، واپس لٹا دو. کہتے ہیں کہ میں نے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دیں، چونکہ اس کافر نے میرے بھائی کو بھی مارا تھا اور میں نے اس کافر کو بھی مار دیا ہے، تو اس سے میں نے یہ حاصل کی ہے، تو آپ یہ مجھے دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردہ من حیث اخذتہ، جہاں سے تو نے لیا وہاں واپس رکھ دو، یہ سب مال غنیمت سب کا اس میں حق ہوتا ہے، تو بعد میں اس کو تقسیم کریں گے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الانفال، کہ پیارے نبی جی مال غنیمت کے بارے میں آپ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا اور رسول کے ہیں. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر یہ تلوار ان کو عطا فرما دی. یہ دو روایتیں سورہ انفال کے شان نزول میں ذکر کی جاتی ہیں، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں شان نزول ہو سکتی ہیں. یسألونک عن الانفال، قرآن پاک میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں مال غنیمت کے لیے. کتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ ایک انفال کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نفل کی جمع ہے، ایک غنیمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. کس کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ فی. ان تینوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے، اور تینوں ایک معنی بھی مال غنیمت تینوں اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور فرق جو کیا وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے، اس مال غنیمت کو کہ جو کفار کے ساتھ لڑائی کے بدلے میں حاصل ہوا ہو، کفار کے ساتھ جنگ ہوئی ہو اور جنگ کے بعد انہوں نے مال چھوڑا ہو یا ان کا جو مال ملا ہو، اس کو انفال کہتے ہیں. اور فی اسے اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے بغیر حاصل ہو گیا ہو، جنگ کے بغیر، یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہوئی، وہ مال چھوڑ کر مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہ مال مل گیا، یا انہوں نے خود دے دیا بغیر جنگ کے، اس کو فی کہتے ہیں. اور تیسرا غنیمت، وہ ان دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ان دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور تینوں بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح سے رہو. آپس میں اختلاف ہو گیا تھا صحابہ کرام کا، تو فرمایا جو چیز تمہیں جمع کرنے والی ہے وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، للہیت ہے، اللہ کا خوف ہے. تو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں صلح کرو، اور آپس میں جو ایک دوسرے کی حق تلفی ہو بھی گئی ہو اس کو بھی معاف کر دو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا اور شان نزول ذکر کیا ہے. باقی تفصیل اس میں ابھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو کچھ کہا سنا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.